الحمدللہ آج ایک بڑے اہم ٹاپک کو ڈسکس کا ذریعہ بنایا ہے کہ بالعموم پہلے بھی اس موضوع کے اوپر بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ویسے تو بے شمار طریقے ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے اپنی زندگی میں کہ کیا کیا طریقے جو ہیں مجھے وہ کرنے چاہیے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آج 10 طریقے بیان کرتا ہوں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے کہ صحیح ایمان اور آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں اس کا انالیسس بھی کر کے دیکھیے گا کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا تو اس کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ سب آپ کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کے الرغم اگر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اگلے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سارے کے سارے وہیں پر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے اس کے متعلق ڈیٹیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ایمان میں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اور آخرت کے اوپر ایمان ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈڈ ہے۔ تو اللہ پر ایمان صرف زبان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور جو جی میں آئے وہ کرتے چلے جائیں، تو اس کو اسلامک ٹرم کے اندر ایمان نہیں کہا جاتا، بلکہ ایمان وہی ہے کہ جو آپ کی زبان اور دل کے اندر ہے، آپ کا عمل اس کی گواہی دے گا کہ ہاں یہ شخص واقعی ایمان والا ہے۔ تو صحیح ایمان جب تک آپ کا نہیں ہوگا، اگلی جو آپ کی منازل ہے اسی دنیا کے اندر وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کی ساری منزلیں، آپ کے سارے کام، آپ کے سارے معاملات آسان کے آسان ہوتے جائیں گے۔ اسی کا دوسرا پورشن آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے آپ کے لیے جینے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے۔ ایک بات ذرا سوچیں اور مجھے بھی اس کا جواب دیں کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کتنے دن تک زندہ رہ سکیں گے؟ 2 ہفتے رہ لیں گے، 4 ہفتے رہ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 مہینہ آپ زندہ رہ لیں گے کھانا کھائے بغیر، پانی کے بغیر تو آپ چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں تو زندہ رہ رہے ہوں گے ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر آپ اسی وقت مر چکے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو انسان مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ جیتی ہی اس طاقت کے ساتھ ہے، اس اعتقاد کے ساتھ ہے، اس ایمان کے ساتھ ہے کہ میں نے مر کر اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کا جینا اور مرنا اسی کے لیے ہوتا ہے۔ جب نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر مبعوث کیا تو اور کوئی چیز پر توجہ نہیں دی گئی، 3 چیزوں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے توجہ دی۔ اللہ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ آپ آخری قرآن مجید کی صورتیں پڑھ کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 30 میں انہی 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر۔ تو جب آپ کا آخرت کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر دیکھیں کہ آپ دنیا میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اگر آخرت کے اوپر آپ کا ایمان ہوگا ہی نہیں کہ مر کر فنا ہو جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، تو دنیا میں پھر آپ جو چاہے کرتے پھریں، جب چاہے سوئیں، جب چاہے اٹھیں، جب چاہے کھائیں پیئیں، جو مرضی حرکتیں کرتے پھریں، جس کا مرضی ناجائز حق کھائیں، جس کے ساتھ مرضی دھوکہ دہی کریں، جو مرضی کرتے پھریں، کیونکہ آپ کا ایمان ہی نہیں آخرت پر۔ اگر ایمان آخرت پر ہوگا تو ایک غلط قدم اٹھانے سے پہلے بھی آپ سوچیں گے کہ مجھے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے جا کے۔ نمبر 2، انٹینشنل لیونگ، خالص نیت اور اخلاص کا اسلام میں بڑا کردار ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ خالص نیت کے ساتھ اسلام کے دائرے کے اندر کوئی بھی عمل نہیں کرتے، آپ کے عمل میں اخلاص نہیں پایا جاتا، آپ کا بڑے سے بڑا عمل بھی اخلاص سے خالی ہے، تو قیامت میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کا عمل دکھاوے کے اوپر مبنی ہے
قیامت میں آخرت میں اس کی کوئی وقت نہیں، بلکہ آپ کے ہر عمل میں، آپ کے صبح اٹھنے سے لے کر پورے دن کے معاملات سے لے کے سونے تک اور پھر دوبارہ اٹھنے تک، کاروباری معاملات کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، ان تمام معاملات کے اندر جب تک اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت میں جب تک آپ مخلص نہیں ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی ہدایت پر جب تک آپ مخلص ہو کر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کو ریاکاری کے بغیر آپ ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک آخرت میں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں تو اس میں خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگ 500 کے 1000 کے مجمع کر جمع کر لیتے ہیں صرف کس نیت سے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے اندر بھی یہ پاور ہے کہ دیکھیں میں اتنے لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں۔ ہماری ایک بڑا روب ہے، یہ میں دونوں پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، سیاسی نقطہ نظر سے بھی اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی، دونوں طرف یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو لوگوں کا 99.99% کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دکھاوا۔ تو یہ عمل دنیا میں تو آپ کو شہرت بھی دے دے گا، دولت بھی دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، مگر آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، پریئر ایز دا کور آف آخرہ، یعنی نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وہ رستہ سمجھنا کہ جو آپ کو آخرت کی منزل تک پہنچاتا ہے، نماز کو اپنی کامیابی سمجھنا، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی۔ یہ چیز شاید ہی کوئی مشاہدہ کر سکے، یعنی میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت دار انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ شرط وہی ہے جو پہلے بیان ہو گئی کہ آپ کی نیت مخلص ہونی چاہیے، آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، آپ کی نماز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر یہ تیسری چیز آپ پوری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو یقین مانیں دنیا کے اندر لوگ گواہی دیں گے کہ یہ تو شخص پکا جنتی ہے۔ دنیا میں لوگ گواہی دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں چلے جنتی سرٹیفکیٹ تو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ تو بہت مشکل سے کسی کو ملتا ہے لوگوں کی طرف سے، یعنی لوگوں کی طرف سے بھی سرٹیفکیٹ ملنا بڑی بات ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی یہی کہہ دینا کہ یہ تو بڑا اچھا انسان ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کے منہ سے یہ کہلوانا کہ یہ انسان بہت اچھا ہے، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کسی کے منہ سے اپنے آپ کو اچھا کہلوا لیں۔ بہت مشکل کام ہے دنیا کا، یہ کوئی آپ کو اچھا کہہ دے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نماز کو ایسے پکڑ لیں کہ کبھی کوتاہی نہ ہو اس میں۔ نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، نبی اسلام کی سیرت کو دیکھ لیں، نماز میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی زیادہ نرمی کی ہے نماز کو ادا کرنے میں۔ اس میں اللہ نے کوئی سختی نہیں رکھی۔ دیکھیں اگر آپ سفر پر ہیں تو اگر تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر آپ کی سواری رکی ہے تو آپ اترے نماز ادا کر لیں۔ بڑی مشکل حالت ہے، 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ اس سے بھی زیادہ کوئی جنگ کی آپ کیفیت میں ہے، کوئی جنگ کی سی حالت ہے، 4 کو بھی 1 کر لیں، 1 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے نماز کے اندر، اور جتنی آسانی ہے اتنی ہی سختی ہے کہ نماز لازمی پڑھنی ہے۔ ایک دن اور ایک رات کے اندر بہت ضروری ہے، فرض ہے یہ آپ کے اوپر، یہ اللہ کا حق ہے کہ 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے۔ نبی اسلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے سارے دن کی نمازیں 5 کی 5 نمازیں اپنی زندگی میں رات کو جمع کر کے پڑھی، لیکن چھوڑی نہیں، تاکہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی دن ایسا بھی آ جائے کہ سارا دن نماز پڑھنے کا گہما گہمی کسی کیفیت رہی ہے، آپ اتنے ڈپریشن کے اندر رہے ہیں کہ وقت نہیں ملا، یا آپ کوئی عذر تھا، تو آپ ساری نمازوں کو سونے سے پہلے جمع کر کے پڑھ لیں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا، تو میں نے ساری نمازوں کو جب جمع کیا تو میں نے ٹائم لگا لیا تھا کہ کتنے وقت میں پڑھ سکتا ہوں نمازیں، یعنی 17 رکعتیں پڑھ لی تھی، سارے فرض پڑھنے ہوتے ہیں، شاید اس میں فجر کی ادا ہوئی تھی، باقی 2 رکعتیں نکالنے، 15 رکعتیں پڑھنی تھی اس کے اندر، تو 15 رکعتیں تقریباً کوئی 40 سے 50 منٹ کے اندر بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے کوئی انسان جتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، جتنا بھی کیوں نہ تھکا ہوا ہو، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ موبائل لازمی چلا کے سوتا ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ایسا ہی تو جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت تھکے ہوئے ہیں، نماز ادا نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو نماز کی پابندی جنت میں جانے کے لیے بہت اہم ہے، اس کے بغیر جنت میں پورا قرآن کھنگال لیں، حدیث کا ذخیرہ کھنگال لیں،
کہیں نہیں ملا کہ نماز بلا وجہ چھوڑ کر آپ جنت میں چلے جائیں. مسلمان ہوں گے ایک دن جنت میں آئیں گے ضرور، لیکن اس سے پہلے جس کیفیت سے آپ کو گزرنا پڑے گا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بات صرف کہہ دینا آسان ہے کہ ایک دن جنت مل جائے گی، یہ بات کہہ دینا آسان ہے. یہ بالکل اسی طرح کہہ دینا آسان ہے جس طرح آج میں کہہ دوں کہ میں 10 سال کی محنت کے بعد کامیاب ہو جاؤں گا، تو اس میں مجھے 10 سال کی محنت بھی کرنی پڑے گی. اگر میں 10 سال میں محنت نہیں کروں گا، اس میں کوتاہی کروں گا، تو کیا میں 10 سال بعد کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو جس طرح یہ کہنا آسان ہے کہ جنت میں چلے ہی جائیں گے ایک دن، تو اس سے پہلے جو مشکلات ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو عذاب ہے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ کہنا ہی آسان ہے، اس سے گزرنا آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ مشکل ہے. یہ صرف دنیا میں ہمیں ایک شیطانی حوصلہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہم اپنے آپ کو دے کر بس اس پر صبر کیے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کچھ دن جہنم کے اندر رہیں گے، بس ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا یہودیوں کے لیے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ہم لوگ جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تو ہم جنت میں جائیں گے. تو جہنم کو تو انہوں نے سمجھا جیسے ہمارے یہ قید خانے بنے، وہ اس قسم کا قید خانہ تو نہیں ہے. وہاں تو بلکہ جانا تو بڑے دور کی بات ہے. جہنم کی جو بدبو آ رہی ہوگی اس کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو وہاں جانا اور عذاب کی مشقت کو برداشت کرنا یہ تو آپ کی سوچ سے بالا تر چیز ہے. اس کو تو مائنڈ میں لانا یا سوچنا اور اپنی زندگی کا سودا کر کے بیٹھ جانا، یہ تو بالکل خسارے کا سودا ہو. اس میں تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا سودا کر رہے ہیں. صرف دنیا کی خواہشات میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان نے جو آپ کو ایک بات سمجھا دی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، چند دن رہ کیا جائے. تو نماز کو اس طرح پکڑ لیں، صرف یہ ایک چیز ہی کافی تھی جنت میں جانے کے لیے. نماز ہی کافی جنت میں جانے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا، وہ نماز کو چھوڑنا ہے. سورہ نساء کو کھول کے پڑھ لیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچیں، اگر نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو برے کام بھی ہوں گے، بے حیائی بھی ہوگی. تو گناہوں کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے. آپ نماز کو پڑھنا شروع کر دیں، گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی. جو لوگ آپ کو برے لگ رہے ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں گے. جہاں آپ کو غصہ آتا ہے وہاں پر آپ کو ترس آئے گا. یہ چیز شامل ہو جائے گی آپ کی زندگی کے اندر. بری عادات آٹومیٹک ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ جب 5 وقت آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی شیطان کو آپ سے دور کر دے گا. نماز کو لازم پکڑنے زندگی کے اندر. تو نماز تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ تو ہر ہفتے ڈسکس ہونا چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے، اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے 5-6 سال کا، کہ جتنے لوگ بھی ہمیں سنتے ہیں ویڈیو کے اوپر یا یہاں پر آتے ہیں، تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ کم از کم وہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں. جہاں مرضی پڑھیں، جیسے مرضی پڑھیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یا کوئی بات مانے نہیں ہے. لیکن میری یہ دلی خواہش ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں لازم. اور اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں. کوتاہی سے مراد میری یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات میں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی نماز رہ گئی ہے. سونے سے پہلے بے شک ساری پڑھ کے سو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو جتنا غفور الرحیم ہے ہمیں تو بتایا نہیں گیا، لیکن اللہ جتنا قہار ہے وہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. اگر نماز پڑھتے رہیں گے ٹوٹی پھوٹی، اللہ تعالیٰ امید ہے قبول کر لے گا. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قہار بھی بہت زیادہ ہے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہاں تو آپ کی طرح کے اربوں لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو وہاں آپ کس کی سفارش لے کر آئیں گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ میں تو مسلمان تھا، بس غلطی کوتاہی سے نہیں پڑھ سکتا. تو آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہوں گے. جہاں اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ کو بھی اسی لائن میں ڈال دیا جائے گا کہ بھائی اگر آپ کو جنت میں ڈال دیا تو ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ یہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پھر جنت میں ڈالو. تو وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا. اور یہ حقیقت ہے. بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر کے پتہ نہیں کیا ہوگا، کبھی کوئی کیا وہاں سے واپس آیا جس نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. یہ بات بعض دفعہ ذہن میں آ جاتی ہے. چلیں پھر ایک دوسری بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بس تھوڑا سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں، بس یہ مکان تھوڑا سیٹ کر لیں، بس بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، جب کام کرنے لگ جائیں گے اس وقت میں تھوڑا سا دھیان دوں گا. یہ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہر وقت گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر کر لوں گا، یہ ہو جائے تو پھر کر لوں گا. اور آخر پھر قرآن نے کیا بتا دیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہ انسان کو مال جمع کرنے کی حرص نے اتنا اندھا کر دیا، غافل کر دیا کہ وہ قبر میں چلا گیا. آنکھ اسی وقت کھلتی ہے ہماری
جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہماری آنکھ کھلنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی بات گھس جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ پوری کی پوری کیسٹیں سن کر بھی دینی اسکالر کی اپنے دماغ سے گزار دیں، اگر ہدایت آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو آپ کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ آج ایک بھائی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا یار بڑے درد دل سے میں نے یہ بات کی، بالعموم میں کبھی کسی کو نہیں اس کے منہ پہ کہتا کہ تم نماز پڑھو، میری عادت نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے کہ میں کسی کو کہوں، 10 کے اندر تو میں کہتا رہتا ہوں یہ بات، کیونکہ یہ تو جنرل ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت پا جائے پا جائے۔ تو آج میں نے اسپیشلی ان سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ نماز پڑھا کرو لازمی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، جن کے لیے آپ یہ ساری تگدو کر رہے ہو تو وہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والے۔ تو میری باتیں سن کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں، اور میں جب بھی کوئی اسکالر کی ویڈیو سنتا ہوں اور انہیں دیکھتا ہوں تو ایک دفعہ تو میں کہتا ہوں کہ اب میں نے نماز کا بھی نہیں چھوڑنی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ بس اس وقت یہ کیفیت میرے اندر ہوتی ہے، میرا ایمان ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہی دنیا داری کے اندر میں نماز پڑھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو مجھے لازمی کہا کرو۔ تو میری چونکہ یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو جان بوجھ کے مجبور کروں کہ آپ جاؤ، جو جائے اپنی خوشی سے جائے، وہی اسی میں برکت ہوتی ہے۔ انسان کو خود فکر ہونی چاہیے، میں کتنی دیر کہوں گا آپ کو کہ آپ نماز پڑھیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کہتا رہوں کہ چلو نماز پڑھو، بلکہ نماز تو ایسی چیز ہے کہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، یہ تو بندے کو خود اس کی فکر ہونی چاہیے۔ بلکہ اگر آپ اس چیز کا تجزیہ کر لیں کہ اگر اذان ہونے کے بعد اور وقت گزر رہا ہے، آپ کے ذہن کے اندر یا دل و دماغ میں کوئی فکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو پھر آپ تو سمجھے کہ زندہ انسان ہے ہی نہیں، آپ تو مردوں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں کہ آپ کی نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نماز ادا کرنی ہے نہیں کرنی۔ تو نماز کو ایسے پکڑ لیں کہ آپ کو یہ پڑھے بغیر نیند نہ آئے۔ اور بعض دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے یا ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہر وقت ہم دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا آسانی والا معاملہ کرے کہ ہم وقت کے پابند ہو جائیں نماز پڑھنے میں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ، میں کہتا ہوں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہے کیا، اور وہ انسان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف مخصوص وقت متعین کر دیا کہ 5 وقت صرف آ جایا کرو اور میری عبادت کر لیا کرو، وہ بندے کو اسی کی توفیق نہیں ہے۔ اور پچھلی دفعہ ابرار صاحب نے جو حی کا مطلب بتایا تھا، اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی کمی نہیں رہ جاتی کہ کسی اور طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں جو ابرار صاحب نے عرض کیا تھا یہاں پر۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے جو سننے والے ہیں اور جو جہاں براہ راست سنتے ہیں کہ نماز کو لازمی پکڑ لیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر۔ چوتھے نمبر پر ہے قرآن سینٹرڈ لائف۔ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو بالعموم اس وقت ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، وہ ایسا تعلق ہے کہ ہم قرآن کو جانتے نہیں ہیں سوائے نام کے، صرف نام پتہ ہے ہمیں کہ قرآن ہے نام کوئی، لیکن شاید براہ راست کبھی اس کی پہلی صورت بھی ہم نے کھول کر پڑھی ہو، صرف ہم اس کے قرآن کے نام سے واقف ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا تھا یہی قرآن قیامت والے دن یا تو تمہارے حق میں کھڑا ہوگا یا پھر تمہارے خلاف کھڑا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ قرآن نے نہیں کرنا کہ یہ ہمارے حق میں کھڑا ہے کہ ہمارے خلاف کھڑا ہو، بلکہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ قیامت میں یہ قرآن ہمارے حق میں آئے گا یا ہمارے خلاف آئے گا۔ مشکل کام تو کوئی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں آپ بیان کر سکتے قیامت والے دن کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ سن تو سکتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی سن بھی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حساب ہی نہیں لینا اس سے۔ اگر کوئی یہ قیامت بنی کہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو سن ہی نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں سنا، تم پڑھ تو سکتے تھے نا۔ لیکن ایک یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سن نہیں سکتا وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیزیں آپ دنیا میں سنتے ہیں آپ وہی بولتے ہیں۔ جو سن نہیں سکتا اس کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا، وہ کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ اس نے کبھی کوئی لفظ سنا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ جتنا مرضی آپ چینکتے رہے اس کے سامنے کہ قرآن ہے قرآن ہے، اس کو کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سنتا ہی نہیں۔ تو اس کے پاس یہ قرآن لفظ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو قرآن کہنا ہے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ آپ لکھ کے بتا دیں کہ قرآن ہے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لکھے ہوئے کو کس طرح پڑھنا ہے اس نے کبھی نہیں سنا۔ تو اگر ایسا بھی عذر ہوگا آپ کے پاس تب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے پھر آپ اندھے بہرے سے تو زیادہ بدتر آپ ہوئے۔ اگر آپ سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اس پر تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کی، دھیان نہیں دیا، تو آپ تو پھر اس سے بھی زیادہ برے انسان ہو گئے۔
یعنی دیکھتے ہیں لیکن قرآن میں آیا کہ دیکھتے ہیں لیکن جس طرح دیکھنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے نہیں دیکھا. سنتے ہیں جس طرح سننا چاہیے تھا یعنی سن کر عمل کرنا تھا اس طرح انہوں نے نہیں کیا. تو ہمارے پاس سارے اعضاء بالکل پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کا استعمال کرنا نہیں آ رہا ہمیں. ہاں دنیا کے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا شخص ہی کوئی نہیں. جتنا محنتی میں ہوں جتنی طاقت میرے اندر ہے جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں کوئی کر ہی نہیں سکتا. جتنا فنکار میں ہوں 10 لوگوں کے سامنے بٹھا دو کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے نہیں یہ تو جی یہ تو کوئی مولوی کا کام ہے یہ تو کوئی حافظ صاحب ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. یہ ہماری دنیا کے معاملات ہم نے اپنے آپ کو بنا اس طرح کر لیا. میں آپ کے آنے سے پہلے وکیل صاحب سے اور علی صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ غالباً انجیل کے اندر عیسی علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے کہ بری صحبت کے اندر یا بری محفل میں آپ بے شک پورا مجمع جمع کر لیں لیکن اچھی بات کسی کو سنانے کے لیے چند لوگ ہی جمع ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو میں بھی کئی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ دعوت دی کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں کبھی بیٹھیں آ کے گفتگو کرتے ہیں آپ کی بات سنیں گے آپ کو اپنی بات سنائیں گے. تو بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایسے معاملات ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ برادرانہ طور کے اوپر کوئی ٹونٹ کے طور پر نہیں میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ میرے چھوٹے بھائی کی مہندی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 2 لوگوں کو بھی لازمی ساتھ لے کر آئیں گے. چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو طوفان اس میں ناگہانی کریں گے آپ. لیکن اچھی جگہ پر آنا اچھی بات کو سننا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے وہاں جا کے. لوگ ڈھونڈتے ہیں تفریح سیر و تفریح انٹرٹینمنٹ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ کہاں لوگ سننا چاہتے ہیں. ابرار صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ کون سننا چاہتے ہیں ان کی باتیں. ہماری باتیں نہیں لوگ سننا چاہتے. لوگ انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. یہ تو دنیا کے معاملات میں تو تھا ہی. آپ دیکھ لیں کہ جو مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے یا مجلسوں میں بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ہنسا رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں لوگ کتنا ان کو فالو کرتے ہیں سنتے ہیں لوگ ان کو اور بڑے ذمہ دار لوگ ان کو سنتے ہیں ہنستے ہیں. تو ہماری بات کی کیا وقت ہے یہاں پر. ہماری بات نہیں کو سننا چاہتا. لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے کچے دھاگے کے ساتھ 40 سال لٹک کر الٹا کنویں کے اندر اللہ کی عبادت کی. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کے اندر نمازیں حقوق العباد بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق 40 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے. چلیے 40 منٹ کہہ دیا تو یہ بات سمجھ آ رہی تھی. اب 40 سال کہاں گئے. رفع حاجت نہیں کی 40 سال. یہ باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں. ہماری باتیں نہیں لوگ سننا چاہتے. یہ بڑی مشکل ہے یہ باتیں سننا وقت نکالنا ان پر عمل کرنا. اصل تو بات عمل پہ آگے ختم ہو جاتی ہے. سناتے رہو 1000 گھنٹے کی باتیں سنا دو لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ساری ہوا نکل جاتی ہے. تو یہاں اصل جو بات ہے وہ عمل کی ہے. یہ عملی میدان ہے. عملی میدان میں آ کے بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے. آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے رہیں جو مرضی کرواتے ہیں لوگوں سے لوگوں کو بھگاتے رہیں اپنے پیچھے لگاتے رہیں دوڑتے رہیں گے لوگ کوئی فکر والی بات نہیں. لیکن جہاں عمل کی بات آئے گی بڑے کی ہوا نکل جائے گی وہاں پہ آ کے. تو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ باتیں جو انہیں ہنسائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میمز بنتی ہیں ویڈیو کی شکل کے اندر. لوگ 1 گھنٹے کی 20 منٹ کی میم سن لیتے ہیں. حالانکہ میم کیسے بنی ہوتی ہے کہ ادھر سے ایک مولوی بات کر رہا ہے ادھر سے کوئی دوسرا مولوی بات کر رہا ہے تو بیچ میں میم لگائی ہوتی ہے کوئی فنی سی ویڈیو کہ جس نے غلط بات کی ہے اس پر پھر ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں لوگ سنتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے. حالانکہ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی ہے سن لیں آپ ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے لیکن کسی نے تو ان کا مذاق بنایا ہے نا. اور جب کوئی گورا سنے گا اس ویڈیو کو تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ تو دین اسلام کا مذاق ہو رہا ہے. یہ تو اسلام کے نمائندے بیٹھے ہیں سامنے. وہ تو یہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ سامنے 2 فرقوں کے مولوی بیٹھے. وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ سامنے تو مسلمان 2 بیٹھے اور 2 مسلمان آپس میں. تو ابھی دیکھیں کہ ریسنٹلی جو بھارت کے اندر مناظرہ ہوا ہے ڈز گوڈ ایکسسٹ کے اوپر کہ اللہ ایکسسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کے اوپر مناظرہ ہوا ہے بھارت کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ مفتی شمائل جو ہے اس نے قرآن اور حدیث اور سیرت سے یعنی پورے مذہبی ذخیرے سے ایک بھی دلیل نہیں دی. جتنی بھی بات کی ہے اتھینٹک سائنس اور عقلی منطق کے اوپر بات کی. اور پوری دنیا میں دیکھیں کس طرح ہلہ مچا ہے اس پر کہ مفتی شمائل نے یعنی واقعی بڑا اچھا مناظرہ کیا انہوں نے. اور اس کا جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 10 منٹ پہلے گفتگو ہوئی ہے 10 منٹ دوسرے پارٹیسپینٹ نے گفتگو کی ہے.
تو اس طرح پھر ان کا آپس میں بڑا مطلب ایک استدلال کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور اچھے انداز سے مناظرہ ہو، کوئی وہاں پہ ہلہ گلا نہیں ہوا. پاکستان میں اگر یہ مناظرہ ہوتا تو میرے خیال سے فائرنگ تو ہو جانی تھی یہاں پر، ہلہ گلا تو مت جانا تھا یہاں پر، شاید کچھ لوگ بھی مارے جاتے. لیکن بھارت کے اندر یہ چیز ہوئی ہے اور دیکھیں کتنے امن و امان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو سراہا ہے. اور پھر مذہبی کسی بھی کتاب سے، یعنی سب سے بڑی مذہبی کتاب تو ہماری قرآن مجید ہے، ایک بھی دلیل نہیں دی قرآن مجید میں سے کہ اللہ ہے. ساری عقلی دلیلیں دی ہیں جن کو عقل تسلیم کرتی ہیں، جن کو موجودہ سائنس تسلیم کرتی ہے. اور جو آگے سے ان کی طرف سے سوال اٹھائے گئے تھے ان کا جواب بھی عقل سے دیا گیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس قسم کے جو مناظرے ہوتے ہیں اسلام کے دفاع میں، اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی چیزیں ریٹن فارم میں بھی موجود ہیں اور ہوتی بھی رہی ہیں، لیکن اس کو کچھ زیادہ ہی اپروچ بھی ملی ہے اور اس مفتی شمائل کو پاپولیرٹی بھی ملی ہے. تنقید بھی بہت کر رہے تھے. اصل میں تنقید کرنے والے لوگ، میں جیسے بتایا کہ پاکستان کی تو لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں سارے تنقید کرنے والے. کیوں؟ اب ایک مذہبی اسکالر کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مناظرہ پاکستان کے اندر ہو جاتا تو ان دونوں پر توہین مذہب کی دفعہ لگنی تھی، دونوں کے اوپر. حالانکہ اس میں کیا غلط بات ہوئی ہے؟ شکر کریں کہ مناظرہ پاکستان میں نہیں ہوا، وہیں پر ہوا. تو وقت کافی ہو چکا ہے، براٹ صاحب کو وقت دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے بھی پوائنٹس کو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَعَفُونَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.